السلام علیکم نا یہ پروگرام گپ شپ کچھ دن پہلے ایک میرے جاننے والے میرے آفس میں آئے تو ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کا موقع ملا، بات چیت ہوئی۔ میں نے پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے، کہنے لگے کافی پریشان ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی پریشانی کی تو انہوں نے بتایا کہ ایسے کچھ فیملی میں مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کچھ افراد گھر کے جو ہے کافی ڈسٹرب ہیں اور کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جب تھوڑا سا پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے عزیز بھی ہمارے ہیں جو ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے جو بڑے لوگ ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں یا دوسرے ہیں وہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہے۔ اس طرح بچوں کو کافی دور کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ اور بتایا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی وائف کی وفات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، اور جو ان کے میاں ہیں بڑے شریف آدمی ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی رشتہ داروں نے خراب کر دیا۔ بڑا مجھے سن کر افسوس ہوا۔ پھر میں نے کچھ سوچا کہ پتہ کرتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو واقعی حقیقت جو انہوں نے بتائی تھی ویسے ہی تھی۔ یہ موضوع آج اس لیے میں نے لیا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں پہ کئی چیزیں ہیں، لالچ بھی ہے اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی۔ لالچ اس طرح ہے کہ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ ہے یا پاکستان ہے یا دوسری جگہ ہے کہ اگر گھر کا ایک فرد جو ہے اس کی وفات ہو گئی ہے، ماں کی یا باپ کی، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ کے ہم بہت مخلص ہیں، اور ان کے دلوں میں پھر نفرت ڈال دیتے ہیں۔ بہت کم واقعات ہیں، مگر اس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ ہے ضرور یہ چیزیں، اور ان کو یہ بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سب سے جو قریبی ہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے تو والد یا والدہ کے خلاف جو نفرت پیدا کی جاتی ہے اس کے نتائج پھر بہت خوفناک نکلتے ہیں۔ کئی جگہ پہ تو ایسے بھی واقعات آئے میرے سامنے جرمنی میں کہ خواتین نے اگر علیحدہ بھی ہو گئی ہیں میاں بیوی، تو جو بیوی ہے اس نے لڑکے کو اس طرح وہ تیار کیا کہ کبھی آپ کا والد مل جائے تو اس کے ساتھ جو سلوک آپ نے کرنا ہے، ایسا بھی ہوا کہ کئی بچے ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، جو بہت ہی خطرناک ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ہے۔ جب تک آپ اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، جو رشتہ دار اس طرح کے کام کرتے ہیں انہیں بھی شرم آنی چاہیے، انہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے تو پھر آپ پہ کیا گزرے گی۔ تکلیف دہ واقعات ہے یہ۔ اور ایک چیز آپ کو میں بتا دوں جو بڑی ضروری ہے، اگر والد ہے یا والدہ ہے جو بچوں کے ہیں، جب بھی کوئی بچہ کامیاب ہوگا سب سے زیادہ اس کے والد یا والدہ کو خوشی ہوگی، اور ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے میرے سے آگے بڑھے، اور کسی کے لیے اس کی شاید نہ یہ خواہش ہو مگر اپنے بچوں کے لیے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والد اور بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی جائیداد، اس لیے میں نے بات کی کہ اس طرح بھی فتنے فساد کی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ گھر ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ بیٹوں کے نام کروا دیا جائے۔ ابھی باپ جب تک زندہ ہو وہ باپ کا حق ہوتا ہے گھر پہ، اس کی مرضی وہ کرائے نہ کرائے، کوئی قانونی طور پہ یا کوئی شریعت اس چیز کی اجازت میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ بھی ہو۔ جب تک گھر کا سربراہ جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے سب کچھ اس کے نام پہ، جو کچھ بھی ہے وہ اگر وصیت کر جائے تو اس کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی وہ پراپرٹی دے سکتا ہے، نہ تو وہ بچوں نے بنائی ہوتی ہے۔ کئی جگہ سے ایسے واقعات بھی مجھے ملتے ہیں کہ باپ زندہ جی ہمارے جو تقسیم کر دے جائے، بچے کہہ دیتے ہیں، وہاں پہ جو نیک اولاد ہوتی ہے ان کے والدین کو خود بخود فکر ہوتی ہے، اور جو لالچی اور جن کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ والدین پہ تشدد بھی کرتے ہیں، کئی کچھ کرتے ہیں تاکہ یہ جو جائیداد ہے اسے اپنے نام کروایا جائے۔ ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں
کہ جب تک عزت و احترام کا رشتہ نہیں قائم ہوگا نہ ان چیزوں کا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی عزت کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہمارے یہ پروگرام ینگ بچے تو نہیں دیکھتے، مگر جس ایج کے دیکھتے ہیں مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ بھی ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں جو والدین سے اولاد کو دور کرتے ہیں۔ خالہ ہے مثلاً ایک، وہ بتائے گی بچوں کو کہ آپ کی اگر امی فوت ہو گئی ہے تو میں ہی آپ کی مخلص ہوں، والد سے نہیں ملنا آپ نے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، میں نے تھوڑے کھل کے بتا دیا آپ کو کیونکہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس طرح کے واقعات۔ اس لیے آج کا جو یہ ہے تو گپ شپ پروگرام، مگر میں نے بڑا مختصر رکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسے رشتے خراب نہیں کرنے چاہیے جو خون کے رشتے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ماں باپ ہیں یا والد اکیلا رہ گئے یا والدہ اکیلے رہ گئی ہے تو اس کو اپنی اولاد کی اس وقت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ صرف جب پیسے چاہیے اس وقت ان کو میسج کر دیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیں۔ ویسے آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہو، وہ گھر میں پڑے رہیں، باہر پڑے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور میں نے ایسے والدین بھی دیکھے ہیں جو پوری ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اخراجات مکمل دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، مگر گھروں کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک طرف تو ہم بڑے کہیں گے کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، نمازیں 5 وقت کی، نفلی روزہ رکھا جائے گا۔ دوسری طرف آپ غور کریں کہ کس طرح لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ نہ تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ ہے جب تک آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مجھے اس دوست نے جب یہ کہانی سنائی تو مجھے خود بہت تکلیف ہوئی۔ ایک بندہ، اس کی اگر بیوی بیمار ہے یا بیوی کا میاں بیمار ہے تو وہ ان کا علاج کروانے کے لیے کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں، کہاں سے علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی وفات ہو جاتی، پھر ایسے واقعات بھی کہ یہ وفات آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب یورپ میں اگر ایک بندہ رہتا ہے تو یا تو ڈاکٹر یا جرمنی یا انگلینڈ یا کوئی اسپین ہے یا پرتگال ہے یا کوئی اور ملک ہے تو وہاں پہ کوئی علاج کی جو بھی کرنا ہے وہ تو ڈاکٹروں نے کرنا ہے۔ یہ کون سا پاکستان ہے کہ پیسے لگے گی؟ یہ تو سب آپ کے علم میں NHS ہے یا جرمنی میں جس طرح آوکا ہے یا کرنکن کا سے پے کرتا ہے وہ کرتے، پھر بلیک میل کر کے کہ یہاں پہ جی یورپ میں ہم علاج کروا رہے ہیں، کرنکن کاسے ہونے کے باوجود ان لوگوں سے پیسے کھینچے جاتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی میری نظر سے گزر رہے۔ ناظرین، اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی چاہیے، جانور نہیں بن جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے تھوڑا آج سخت بتایا کہ جو لوگ بھی اوپر سے بہت اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے وہ کہہ رہے جی ہم سوشل ورکر ہیں، اندر سے وہ بھیڑیے نظر آتے ہیں، جو بھی ان کے ہاتھ آ جاتا ہے اس کو چیر پھاڑ دیتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انسانوں والی ان میں بات ہی نہیں ہوتی۔ انسانیت پیدا کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کل انسانیت کا بتا دیتا ہوں۔ ایک پروگرام کیا تھا سچی بوٹی کے اوپر، مجھے ایک کینیڈا سے کال آئی کہ میری ایک بہن ہے بنگلور میں انڈیا میں، تو اس کو سچی بوٹی کی ضرورت ہے، اسے کینسر ہے، تو وہ کیسے کیا ہوگا؟ ان کے علم میں نہیں تھا کہ انڈیا سے ہی مل جاتی ہے۔ میں نے فوری طور پر قادیان رابطہ کیا، میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر نصیر صاحب، ان سے میں نے کہا کہ یہ وہاں پہ چاہیے سچی بوٹی۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، صبح میں پوسٹ کر دوں گا، اور صبح ان کا بھی میسج بھی آیا کہ ان کا موبائل نمبر چاہیے۔ یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنایا کہ وہ کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک عورت کا فون تھا، میں جرمنی میں ہوں، ڈاکٹر صاحب قادیان میں ہے، دوائی بنگلور میں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ طریقہ ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ کتنے کی ہے کیا ہے، بعد میں دیکھی جائے گی، جو چیز ان کو چاہیے شفا تو اللہ تعالیٰ نے دے دی، کوشش انسان کر سکتا ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے، اور اتنی خوشی ہمیں ہوتی ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہوتے کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ تو اس طرح انسانیت کی خدمت کرنی سیکھے۔ یہ اپنی پڑھائی یا یہ نہیں میں بیان کر رہا، اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے،
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، نہ کہ مشکلات پیدا کرے، رشتے خراب نہ کرے لوگوں کے، چغل خوری کر کے، وہ کہتے چغل خور کو جیسے مرضی روکتے وہ بات کہتے کہتے کر جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے 9 بس ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔